دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ترکی وہ پہلا اسلامی ملک ہے جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے۔ حال ہی میں اسرائیل کے صدر نے ترکی کا دورہ کیا اور ترکی نے بھی کیا خوب استقبال کیا۔ دوستوں یہ دورہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ اسپیشلی مسلم ممالک کے لیے ایک بم بن کر گرا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل کے تمام مظالم پوری دنیا کو معلوم ہیں اور اس کے باوجود بھی ترکی یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یعنی ارطغرل غازی اور اسی طرح دیگر اسلامی سیریز دیکھنے والوں کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونجتا ہے کہ آخر ترکی جیسا ملک کیسے اسرائیل کے ساتھ اس طرح پیار و محبت بڑھا سکتا ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ترکی اور اسرائیل کے مابین تعلقات کے کچھ فیکٹس بتانے لگا ہوں۔ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو اس وقت پوری دنیا میں ترکی کا ایک الگ امیج پیدا ہو چکا ہے، یعنی ترکی ملک ایک بہت ہی بڑی ریاست یعنی سلطنت عثمانیہ سے نکلا جس میں مسلمانوں کا ایک عروج تھا، اور ترکی اب جیسے اسلامی ڈرامے بنائی جا رہا ہے جس میں ارطغرل سے لے کر اوہان غازی تک کا سفر دکھایا جا رہا ہے، تو یوں ایک عام شخص کی بالکل الگ ہی سوچ بن چکی ہے ترکی کو لے کر، جو کبھی سوچ کر بھی مسلمانوں اور بالخصوص اسلام پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ لیکن دوستو دوسری جانب جب ہم ترکی کے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ دیکھتے ہیں تو حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ تمام ہی اسلامی ملکوں میں سے واحد ترکی ایسا ملک ہے جو کہ اسرائیل کو تسلیم کیے بیٹھا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسرائیل نے کتنا ظلم کیا ہے۔ دوستو یہ سب جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا ہوگا۔ ترکی پہلا مسلمان ملک ہے جس نے اسرائیل کو 1949 میں تسلیم کیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب جدید ترکی وجود میں آیا تو یہ ایک سیکولر ریاست تھی جس کا دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس دوران ترکی میں کوئی بھی اسلامک موومنٹ بھی نہیں تھی، بلکہ زیادہ تر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا تھا، یعنی مساجد میں اذان نہیں دی جا سکتی تھی اور اسی طرح کی بہت ساری پابندیاں اور بھی تھیں۔ تو اس دور میں ترکی وہ پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اور پھر 1950 میں باقاعدہ ترکی کا سفارت خانہ کھل گیا اسرائیل میں۔ لیکن دوستو اس کے بعد کئی بار اسرائیل اور ترکی کے مابین مختلف تنازعات پیدا ہوئے اور انہوں نے کئی بار ایک دوسرے کے سفیروں کو نکالا اور پھر سے ان کو بھرپور ویلکم کیا گیا۔ لیکن دوستو 1967 میں جب عرب اور اسرائیل کے درمیان تنازع پیدا ہوا تو اس وقت پوری عرب دنیا مل کر اسرائیل کے خلاف لڑے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل جنگ جیت گیا اور اسرائیل نے فلسطین کے ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ بھی کر لیا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد عربوں نے ترکی کو کہا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں، یعنی ان کے ساتھ تمام تر تعلقات ختم کر دیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت ترکی نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن جب اسرائیل نے یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانے کا اعلان کر دیا تو اس پر ترکی کی جانب سے بڑا شدید رد عمل آیا، جس کی وجہ سے دونوں ملک آمنے سامنے ہو گئے اور پھر اس کے بعد معاملات زیادہ کشیدگی اختیار کرنے لگے۔ دوستو سال 2000 میں ایک نیا دور شروع ہوا، یعنی ترکی کا ایک نیا لیڈر آیا جس کا نام ہے طیب اردگان۔ جی ہاں دوستو، اردگان نے 2005 میں اسرائیل کا ایک تاریخی دورہ کیا اور فلسطینیوں کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کیے، جس میں انہوں نے اسرائیل پر بہت دباؤ ڈالا اور پوری دنیا سے دباؤ ڈلوایا گیا تاکہ فلسطینیوں کا مسئلہ کسی طریقے سے حل ہو سکے۔ اردگان کے دورے کے بعد اسرائیل کا صدر بھی ترکی آیا جس کو باقاعدہ ٹرکش پارلیمنٹ پر خطاب کرنے کا موقع بھی دیا گیا، جو کہ اس وقت مسلمانوں پر بڑا گراں گزرا۔ لیکن اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ اب میرا قدم ترکی پر بھاری ہو چکا ہے تو اس نے غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا اور فلسطینیوں کے تمام راستے بند کر دیے اور فلسطینیوں پر ایک بہت بڑا حملہ کیا جس کے نتیجے میں کئی فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد تو جیسے ترکی کے اندر آگ لگ گئی اور پورا ترکی ہی سراپا احتجاج ہو گیا اور تقریباً تمام معاملات اسرائیل کے ساتھ ختم کر دیے گئے۔ طیب اردگان کسی طرح اپنا غصہ اتارنا چاہتے تھے اور یہ موقع ملا پھر ترکی کے صدر کو 2009 میں ایک اکنامک فورم پر۔ جی ہاں دوستو، یہ کلپ آپ نے لازمی دیکھ رکھا ہوگا کیونکہ یہ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا جب ترکی کے صدر نے اسرائیلی صدر کو پوری دنیا کے سامنے بے عزت کر کے وہاں سے واک آؤٹ کیا تھا، اور اس کے بعد تو طیب اردگان کا ایک بہت بڑا کردار ابھر کر سامنے آیا۔ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ترکی نے سیریا اور فلسطینیوں کے حق میں ہر پلیٹ فارم پر بات کی ہے اور آج تک کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح فلسطینیوں کو ان کا حق مل سکے۔
سوچی جائے کہ جب بھی ترکی کا صدر اسرائیل کے صدر کے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو فلسطینیوں سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل دکھتا ہے۔ لیکن دوستو، اردگان کا ہمیشہ سے ہی یہ ماننا ہے کہ ہم لڑائی کے بغیر فلسطین کا مسئلہ حل کریں گے، اور طیب اردگان کو اپنے اوپر پورا یقین ہے۔ دوستو، اسرائیل اور ترکی کا یہ تعلق آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔